بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی۔ اس سے اکثر مفسرین کے نزدیک ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں جن کی فضیلت احادیث سے ثابت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں عشرہ ذی الحجہ میں کیے گئے عمل صالح سے دیگر دنوں کے عمل صالح زیادہ محبوب نہیں ہے، حتیٰ کہ دیگر دنوں کا جہاد فی سبیل اللہ بھی، سوائے اس جہاد کے جس میں انسان مال و جان دونوں لے جائے اور ان میں سے کوئی چیز واپس نہ لائے، یعنی شہید ہو جائے۔ والشفع والوتر، اور جفت اور طاق کی، اس سے مراد جفت اور طاق عدد ہیں یا وہ معدودات ہیں جو جفت اور طاق ہوتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ دراصل مخلوق کی قسم ہے، اس لیے کہ مخلوق جفت یا طاق ہے، جوڑا یا فرد۔ واللیل اذا یسر، اور رات کی جب وہ چلنے لگے، یعنی رات جب جائے اور جب آئے۔ حل فی ذلک قسم لذی حجر، یقیناً ان میں عقل والے کے لیے بڑی قسم ہے۔ حجر کے معنی ہوتے ہیں روکنا، منع کرنا۔ انسانی عقل بھی انسان کو غلط کاموں سے روکتی ہے، تو اس لیے عقل کو بھی حجر کہا جاتا ہے۔ حل فی ذلک قسم لذی حجر الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے عادیوں کے ساتھ کیا کیا؟ ارم ذات العماد، ستونوں والے ارم کے ساتھ، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جن کی مانند کوئی قوم ملکوں میں پیدا ہی نہیں کی گئی۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے عادیوں کے ساتھ کیا کیا؟ ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے، انہوں نے تکذیب کی تو بالآخر اللہ تعالیٰ نے سخت ہوا کا عذاب ان پہ نازل کیا جو متواتر 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہی، اور انہیں تہس نہس کر کے رکھ دیا گیا۔ ارم ذات العماد، ستونوں والے ارم کے ساتھ۔ ارم یہ قوم عاد کے دادا کا نام ہے، اور ان کا سلسلہ نسب یہ ہے، عاد بن عوس بن ارم بن سام بن نوح۔ اور اس وضاحت کا مقصد یہ ہے کہ یہ عاد اولا ہے۔ ذات العماد ستونوں والے سے اشارہ ان کی قوت و طاقت اور دراز قامت کی طرف ہے، اور اس کے علاوہ فن تعمیر میں بھی بڑی مہارت رکھتے تھے اور نہایت مضبوط بنیادوں پر عظیم الشان عمارتیں تعمیر کرتے تھے۔ تو ذات العماد میں دونوں ہی مفہوم شامل ہو سکتے ہیں۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جس کی مانند کوئی قوم ملکوں میں پیدا ہی نہیں کی گئی، یعنی ان جیسی دراز قامت اور قوت و طاقت والی قوم کوئی اور پیدا ہی نہیں کی گئی۔ یہ قوم کہا کرتی تھی، من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ کون طاقتور ہے۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور سمودیوں کے ساتھ جنہوں نے وادی میں بڑے بڑے پتھر تراشے تھے۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، اللہ نے اسے پتھر تراشنے کی خاص صلاحیت و قوت عطا فرمائی تھی، حتیٰ کہ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر ان میں اپنی رہائش گاہیں تعمیر کر لیتے تھے، جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا، وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، اور تم پہاڑوں کو تراش کر پرتکلف مکان بناتے ہو۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ، اور فرعون کے ساتھ جو میخوں والا تھا، الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ، ان سب نے شہروں میں سر اٹھا رکھا تھا، فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ، اور بہت فساد مچا رکھا تھا۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور فرعون کے ساتھ جو میخوں والا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے لشکروں والا تھا جس کے پاس میخوں کی کثرت تھی، جنہیں میخیں گاڑ کر کھڑا کیا جاتا تھا۔
یا اس سے اس کے ظلم و ستم کی طرف اشارہ ہے کہ میخوں کے ذریعے سے وہ لوگوں کو سزائیں بھی دیتا تھا۔ الذین طغوا فی البلاد، ان سب نے شہروں میں سر اٹھا رکھا تھا، فاکثروا فیہا الفساد، اور بہت فساد مچا رکھا تھا، فصب علیہم ربک صوت عذاب، آخر تیرے رب نے ان سب پر عذاب کا کوڑا برسایا، یعنی ان پر آسمان سے اپنا عذاب نازل فرما کر ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا اور انہیں عبرتناک انجام سے دوچار کیا گیا۔ ان ربک لبالمرصاد، یقیناً تیرا رب گھات میں ہے، یعنی تمام مخلوقات کے اعمال دیکھ رہا ہے اور اس کے مطابق وہ دنیا اور آخرت میں جزا دیتا ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، انسان کا یہ حال ہے کہ جب اسے اس کا رب آزماتا ہے اور عزت و نعمت دیتا ہے تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنایا۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، قیامت کے منکرین کے نزدیک چونکہ سبھی کچھ دنیا ہے تو اس لیے ان کا خیال یہ ہے کہ دنیا میں جو آسودہ حال ہو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے، اور جو تنگ حال ہے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے۔ فرمایا یہ بات ہرگز درست نہیں ہے۔ فرعون اور دوسرے لوگوں کے واقعات ابھی تم نے سنے، تو ان کی خوشحالی اور پھر ان پر آنے والے عذاب کو یاد کرو تو سمجھ لو گے کہ دنیا کی آسودہ حالی یا بد حالی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ کافر خوشحالی میں سرکشی اور تنگی میں شکوہ اور ناشکری کر کے ناکام ہو جاتے ہیں، اور مومن نعمت پر شکر ادا کر کے اور مصیبت کے وقت صبر کر کے کامیاب ہو جاتا ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ يَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، انسان کا یہ حال ہے کہ جب اسے اس کا رب آزماتا ہے اور عزت و نعمت دیتا ہے تو کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنایا۔ یعنی جب اللہ کسی کو رزق و دولت کی فراوانی عطا فرماتا ہے تو وہ اپنی بابت اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے کہ اللہ اس پر مہربان ہے، حالانکہ یہ فراوانی امتحان اور آزمائش کے طور پہ ہوتی ہے۔